مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ گزشتہ عبارت سے ہی یہ متعلق ہے، اور متن میں بقائے مقدور کا لفظ آیا تھا، اس بقائے مقدور سے یہ عبارت متعلق ہے، اور اس کی تشریح یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ دنیا اور عالم قیامت کے دن تک باقی رہے گا۔ یہ ہے نا، دنیا کب تک باقی رہے گی؟ قیامت کے دن تک۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ کائنات کا نظام جو چلتا ہے آپس میں، یہ نظام اس وقت باقی نہیں رہے گا جب کہ آپس میں بندوں میں ایسے معاملات نہ ہوں جن سے وہ بیع و شراء، اجارہ، خرید و فروخت کے معاملات نہ کریں۔ بالفاظ دیگر آپ دنیا میں ہیں، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بیع کی بھی ضرورت پیش آتی ہے، شراء کی بھی، کپڑا پہننا، کھانا کھانا، معاملات ایک دوسرے سے رکھنا، رابطے بنانا، تو یہ دنیا کا نظام ہے۔ ذریعہ معاش کی یعنی اصلاح۔ تو اگر آپسی معاملات ایسے نہ ہوئے کہ جس معاملے کے ذریعے ان کا جو معاش یعنی بیع و اجارہ ہے اس کی تیاری نہ کر سکے، تب بھی اس دنیا میں رہنا بظاہر دشوار ہو جائے گا۔ تو دنیا کا نظام باقی رکھنے کے لیے آپسی رابطے بھی رکھنا ہے، اور اس جنس کو جو باقی رکھنے والی چیز ہے وہ نکاح بھی ہے۔ کیا نکاح دنیا کو باقی رکھنے میں مؤثر نہیں ہے؟ کس کے ذریعے؟ توالد و تناسل کے ذریعے۔ فرض کرو ایک لمحے کے لیے اگر شادی نہ ہو تو پھر نسل چلے گی؟ نہیں چلے گی۔ انسان مر جاتا، اس کی نسل، وہ اپنی نسل چھوڑ جاتا، وہ مر جاتا، سمجھے؟ دادا پر دادا، لکڑ دادا، سکڑ دادا، ایسے ہی سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو اس جنس کو باقی رکھنے والی چیز یعنی کائنات اور عالم کو بظاہر باقی رکھنے والی چیز کیا ہے؟ نکاح بھی تو ہے، توالد و تناسل کے ذریعے۔ تو اب یہ تمام معاملات جب ہم نے دیکھے، معاش کا تعلق بندوں سے آپس میں، بیع و شراء کا تعلق، پھر ساتھ ہی ساتھ نکاح کا مؤثر ہونا ظاہری اعتبار سے توالد و تناسل کے ذریعے، تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ انسان کے بس میں جو چیزیں ہیں، لین دین، بیع و شراء، بقائے مقدور کا تعلق وہ لین دین سے ہے، آپسی معاملات سے ہے، بیع و شراء سے ہے، اور جو وہ لین دین یہ معاملات کا سبب بھی ہے اور معاملات کے مشروع ہونے کا ذریعہ بھی ہے۔ انسان سبھی چیزیں خریدتا ہے، لیتا ہے، مارکیٹنگ کرتا ہے، بازار جاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں انسان کے ساتھ خاص ہیں، جانوروں کے ساتھ خاص نہیں ہیں۔ کیا جانور بھی بازار جاتے ہیں؟ کیا بیع و شراء کرتے ہیں؟ شادی بیاہ کا تعلق ان سے نہیں ہے، ان سے امر و نہی متعلق نہیں ہوتا ہے۔ اقیم الصلاۃ یہ انسانوں سے متعلق ہے، آتوا الزکوٰۃ یہ انسانوں سے متعلق ہے۔ تو اب حیوانات کا معاملہ یہ ہے کہ وہ حیوانات جو ہے بنا معاملہ اور بنا نکاح کے قیامت تک باقی رہیں گے۔ جتنے بھی جانور ہیں، معاملہ آپس میں رابطہ بھی نہیں رہتا ہے ان کا،
ارے ایسے تھوڑی ہے تم کہاں ہو میں آ رہا ہوں، ایسا ہے کیا؟ یا وہ ذرا وہاں چلنا، کچھ نہیں ہوتا ان میں، بلکہ ہوتا یہ اگر ایک علاقے کا کتا دوسرے حلقے میں آ گیا تو اس کی خیر نہیں، یا آیا کیسے؟ خاص کر اگر قصائیوں کے محلے کے کتے اگر دوسرے کتے کو دیکھ لیں تو وہ انہیں برداشت نہیں ہوتا ہے۔ تو جانور جتنے بھی ہیں وہ بنا معاملہ اور بنا نکاح کے قیامت تک باقی رہیں گے، ان میں نکاح بھی نہیں ہوتا۔ ویسے ہی مطلب یہ ہے کہ جو کرنا ہوتا انہیں انجام دے دیتے ہیں بنا نکاح کے، کیونکہ یہ بھائی اس سے انکار نہیں ہے نا کہ توالد و تناسل جو پیدائش کا معاملہ ہے یا جنسی خواہشات کا معاملہ ہے، کیا انسانوں میں ہے؟ اس میں بھی ہے، جانوروں میں بھی ہے، لیکن جیسے انسان نکاح کرتے ہیں باقاعدہ باضابطہ معاشرے کے اعتبار سے اچھے انداز میں، ویسے ان کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ ان کے ہاں ڈائریکٹ مطلب یہ ہے کہ جو بھی کام ہوتا ہے ڈائریکٹ ہوتا ہے، تو یہ قیامت تک یہ باقی رہیں گے، اس لیے کہ ان کی خلقت، ان کی پیدائش ہی اسی طرح ہے۔ تو اب ان سے، ان کے افعال سے امر و نہی بھی متعلق نہیں ہوگا۔ ایسے میں نہیں ہے کہ گدھا اور گدھی اگر جفتی کھا گئے بیچ سڑک پہ تو کیا نہیں متعلق ہوگا ان سے؟ جیسے کہ عام طور سے مطلب انسان دیکھتا بھی ہے بیچ سڑک پر، وہیں عورتیں بھی جمع ہیں، وہیں مرد بھی جا رہے ہیں، اور اسی لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ جانور کہا جاتا ہے۔ گھٹیا کام کر دیتے ہیں یہ، اور ان کی طرح انسان بھی اگر کام کر دے تو انسان کو بھی کیا کہتا ہے انسان غصے میں؟ بے جانور ہے کون ہے؟ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ تو ان کے افعال سے امر اور نہیں متعلق نہیں ہوگا، یہاں تک یہ بات مکمل ہوئی۔ ذرا ملا لیں، والمعاملات، اور معاملات، ھذا ناظر الی تعلق البقاء المقدوری، یہ بقائے مقدور کے تعلق کی طرف دیکھتے ہوئے ہے۔ فَإِنَّهُ لَمَّا حَكَمَ اللَّهُ تَعَالَى بِبَقَاءِ الْعَالَمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے دن تک بقائے عالم کا فیصلہ کیا، فرمایا، اور یہ معلوم ہے کہ وہ باقی نہیں رہے گا جب تک کہ ان کے درمیان کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جس معاملے کے ذریعے وہ اپنا معاش یعنی بیع و شراء کی تیاری کریں، اور ایسے نکاح کے ذریعے جو نکاح اس جنس کو باقی رکھنے والا ہوگا توالد و تناسل کے ذریعے، سمجھے، اس وقت تک یہ باقی نہیں رہے گا۔ تو جان لیا گیا کہ بقائے مقدور کا تعلق ہے نا، یعنی وہ بقائے مقدور جو لین دین کے ذریعے ہوتی ہے، ہوا سبب المعاملات، تو کس کا سبب ہے؟ معاملات، اور ان کے مشروع ہونے کا سبب ہے۔ وَهَذَا مُخْتَصٌ بِالْإِنسَانِ، اور یہ بغیر معاملے کے بقا کا نہ رہنا، بغیر معاملے کے بقا کا نہ رہنا، یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ انسان کے ساتھ، بخلاف الحیوانات، برخلاف جانوروں کے۔ فإنهم يبقون إلى يوم القيامة بدون معاملة ونکاح، اس لیے کہ یہ جان لیا گیا کہ بقائے یہ قیامت کے دن تک بغیر معاملہ اور بغیر نکاح کے باقی رہیں گے۔ لأن خلقتهم كذلك، اس لیے کہ ان کی خلقت ایسی ہی ہے۔ ولا يتعلق بأفعالهم امر ونهي، اور ان کے افعال سے امر اور نہیں متعلق نہیں ہوگا۔ وقد تم اللف والنشر المرتب بین الاسباب العبادات والمعاملات ومسبباتها، شارح فرماتے ہیں کہ لف و نشر مرتب عبادت کے اسباب اور معاملات اور ان کے مسببات کے درمیان جو معاملہ تھا وہ پورا ہوا لف و نشر مرتب کے طریقے پر، ان کی مثالیں ہوئیں کہ نہیں پوری۔ وبقیت العقوبات وشبہها، اور عقوبات اور اس کے مشابہ چیزیں کیا رہ گئیں؟ باقی رہ گئیں۔ یعنی اب عقوبات کا ذکر اپنے اس قول و اسباب العقوبات
الی آخر العبارت سے ارشاد فرمایا۔ تو یہاں تک جناب اسباب کا بیان، مسببات کا بیان، لف و نشر مرتب کے طریقے پر بحمد اللہ تبارک و تعالی پورا ہوا۔ اب ذرا اگلی بات بہت غور سے آپ حضرات کو سماعت کرنا ہے۔ دیکھیے جناب، دو چیزیں ہیں، ایک عقوبت اور ایک حد۔ حد کا معنی لغت میں المنع ہے، کیا ہے؟ روکنا۔ بواب گیٹ باندھ دربان جو گیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی حداد کہا جاتا ہے، لأنه یمنع الدخول، کیونکہ وہ دخول کو کیا کرتا ہے؟ منع کرتا ہے۔ تو دربان وغیرہ جو بھی روکنے والے کام ہیں ان کو مطلب حداد وغیرہ کہا جاتا ہے۔ اور حدود البلد کو بھی حدود البلد کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ حد دوسرے ملک کو آنے سے روکتی ہے، اس لیے اس کو حدود البلد کہا جاتا ہے۔ اور حد تعریف کو بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی حد کیا ہے، تو اس کو حد کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ وہ دوسرے کو داخل ہونے سے روکتی ہے، اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حد۔ تو اور اب جیسے حدود سے مراد یہاں اصطلاحی حدود ہیں، جیسے زنا کی حد 100 کوڑے، کوارا اور کواری، مرد اور عورت، اور شادی شدہ اگر زنا کا ارتکاب کر لیں تو سنسار۔ تو یہ جو حد ہے یہ روکنے والی ہوتی ہے کس کو؟ تاکہ وہ گناہ کرنے سے دوسرا انسان رک جائے، اس لیے اس کو حدود کہا جاتا ہے۔ بہرحال عقوبات اور حدود کے اسباب اور کفارات، تو حدود جیسے کہ حد زنا اور حد سرقہ، اور کفارہ جیسے کہ قتل کا کفارہ، قتل خطا کا، اور کفارہ یمین، کفارہ اظہار، اور جان بوجھ کر رمضان میں افطار کرنے کا کفارہ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تمام عقوبات اور حدود اور کفارات کے اسباب کیا ہیں؟ تو ماتن صاحب نے، مصنف علیہ الرحمہ نے بیان کیا، چاہے عقوبات کے اسباب کا معاملہ ہو یا حدود کے اسباب کا معاملہ ہو یا کفارات کے اسباب کا معاملہ ہو، ان تمام کے اسباب وہ ہوں گے کہ جس کی طرف قتل، زنا، سرقہ، مطلب یہ ہے کہ منسوب کر دیا جائے گا، سمجھے؟ یعنی حد کا سبب وہ ہوگا کہ جو زنا اس کی طرف منسوب کر دیا جائے، کسی کی طرف جو زنا کیا کر دیا جائے؟ منسوب کر دیا جائے، تو حد زنا کا سبب کیا بنے گا پھر؟ زنا۔ یا جس نے چوری کر لی تو قطع ید کا سبب کیا بنے گا؟ سرقہ بنے گا۔ یعنی جس کی طرف بھی قتل منسوب ہو گیا تو وہ کفارے کا سبب بن گیا، جس کی طرف مطلب یہ ہے کہ زنا وغیرہ منسوب ہو گیا تو وہ کس کا سبب بن گیا؟ حد کا سبب بن گیا۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ اور کفارے کا سبب وہ ہوا کرتا ہے جو حظر اور اباحت کے درمیان گردش کرتا ہے، یعنی مباح ہونے اور ممنوع ہونے کے درمیان کیا کرتا ہے؟ گردش کرتا ہے، سمجھے؟ گویا کہ لف و نشر مرتب ہے اس میں بھی جو متن آ رہا ہے، مطلب عقوبات کے اسباب وہ ہوں گے کہ جو قتل مطلب اس کی طرف منسوب کیا جائے گا، اور حدود کے اسباب وہ ہوں گے جو زنا اور سرقہ جس کی طرف کیا کیا جائے گا؟ منسوب کیا جائے گا، اور کفارے کے اسباب وہ ہوں گے کہ جو امر حظر اور اباحت کے درمیان کیا ہوگا؟ دائر ہوگا، گردش کرے گا۔ لہٰذا عقوبات اور حدود میں عام خاص کی نسبت ہے۔ عقوبات یہ عام ہے حدود کے بالمقابل، اور حدود کیا ہے؟ خاص ہے۔ اور جناب وجہ اس کی یہ ذکر کی ہے کیونکہ یہ قصاص کو بھی شامل ہے۔ عقوبات حدود سے عام ہے، اس وجہ سے عام ہے کیونکہ یہ قصاص کو بھی کیا ہے؟ شامل ہے۔ کون؟ عقوبات۔
قصاص کو بھی کیا ہے شامل. اور کفارہ یہ ایک دوسری قسم ہے، لہذا قصاص کا سبب وہ قتل عمد ہوگا. قصاص کا سبب کیا ہوگا؟ قتل عمد ہوگا. اور حد زنا کا سبب وہ زنا ہوگا، اور قطع ید کا سبب وہ سرقہ ہوگا، ہے نا. کہا جاتا ہے یعنی حد السرقہ، سرقے کی حد، یعنی وہ سرقے کی حد کیا ہے؟ قطع ید ہے. اور کفارے کا سبب انہوں نے یہ کہا کہ یعنی ممنوع اور مباح کے درمیان امر دائر ہے. اچھا اس کی وجہ کیا ہے وہ غور سے سننا تھا. آخر کار کفارے کا جو سبب ہے وہ حظر اور اباحت کے درمیان یعنی ممنوع کیوں ہے، وہ دائر کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے وجہ یہ ہے کہ کفارہ مسبب ہے. کفارہ کیا ہے؟ مسبب. تو کفارے میں ہی دو جہتیں ہیں. ایک اعتبار سے کفارہ عبادت ہے، اور ایک اعتبار سے کفارہ کیا ہے؟ سزا ہے. دو اعتبار ہیں. کفارہ اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ کفارہ عبادت، یعنی جیسے کہ روزہ ہے، غلام آزاد کرنا ہے، صدقہ، ایسا صدقہ جو واجب ہو چکا ہے. تو اب اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ کفارہ کے ذریعے عبادت کو ادا کیا جاتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ عبادت ہے. جیسے کہ رمضان کیا بھئی روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا تھا، بعد میں کفارہ واجب ہوا، تو وہ کفارہ عبادت بھی ہے اس لحاظ سے کہ جو رمضان کی قضا رمضان کو چھوڑ دیا تھا، روزے کو جان بوجھ کر، اب اس کی کیا کر رہا ہے؟ ادائیگی ہو رہی ہے. تو اس لحاظ سے کیا ہے یہ؟ عبادت. اور چونکہ یہ امر محظور کے ارتکاب پر جزیہ ہے. ارے کس وجہ سے یہ لاگو کیا گیا؟ امر محظور کا ارتکاب کر لیا تھا، اور وہ امر محظور کیا ہے؟ روزہ جان بوجھ کر چھوڑنا. یہ امر محظور ہے کہ نہیں؟ امر ممنوع. اس نے اس کا ارتکاب کر لیا. جب ارتکاب کر لیا تو اس اعتبار سے یہ کیا ہو گیا؟ سزا ہو گیا. اس لیے کہ یعنی سزا سے مراد یہی ہے کہ جو مطلب واجب ہو امر ممنوع کے ارتکاب کے بدلے کے طور پر. تو امر ممنوع کے ارتکاب کے بدلے کے طور پر جب یہ واجب ہوا تو اس لحاظ سے یہ کیا ہوا؟ بولو سزا. اس حساب سے کیا ہوا؟ یہ سزا ہوا. لہذا جب مسبب جب کفارہ یہ دائر ہے کس میں؟ کفارہ کس میں دائر ہے؟ ارے دو چیزوں میں دائر ہوا کہ نہیں؟ کس میں؟ عبادت بھی ہے وہ اور سزا بھی ہے. تو جب مسبب دائر بین الامرین ہوا تو اس کا سبب بھی کیا ہوگا؟ دائر بین الامرین ہوگا. اس وجہ سے انہوں نے کہا. دیکھیے وَأَسْبَابُ الْعُقُوبَاتِ وَالْحُدُودِ وَالْكَفَّارَاتِ. اور عقوبات اور حدود اور کفارے کے اسباب وہ ہیں کہ جو قتل یا اور زنا اور سرقہ جس کی طرف کیا کر دیا گیا؟ منسوب کر دیا گیا. اور وہ امر ہے جو اباحت اور ممنوع کے درمیان گردش کر رہا ہے. جیسے تو عقوبات یہ حدود کے بالمقابل زیادہ عام ہیں، اس لیے کہ یہ قصاص کو بھی شامل ہیں، اور کفارہ یہ ایک دوسری قسم ہے. لہذا قصاص کا سبب کیا ہے؟ وہ قتل عمد ہے. اور حد زنا کا سبب زنا ہے، اور قطع ید کا سبب کیا ہے؟ سرقہ ہے. کہا جاتا ہے حد السرقہ. اور کفارے کا سبب وہ ایسا امر ہے جو حظر اور اباحت کے درمیان کیا ہے؟ دائر ہے. وذالک، اور وہ اس وجہ سے لأنها لما كانت دائرة بین العبادت والعقوبہ، اس وجہ سے ہے کہ جب کفارہ عبادت اور عقوبت کے درمیان گردش کر رہا ہے تو اب اس کا سبب یہ ہوا کہ ضروری ہے کہ وہ ایسا امر ہو جو دائر ہو حظر اور اباحت کے درمیان، تاکہ عبادت منسوب ہو جائے صفت اباحت کی طرف بھی، اور عقوبت منسوب ہو جائے کس کی طرف؟ صفت حظر کی طرف. کل قتل خطأ، جیسے کہ قتل خطا، یہ متن ہے، جیسے کہ قتل خطا. فإنه من حيث الصورة رمي إلى صيد،
اس لیے کہ یہ صورت کے لحاظ سے ایک شکار کو مارا گیا تھا۔ قتل خطا میں کیا ہے؟ صورتاً کس کا شکار کیا گیا ہے؟ شکار کا قتل کیا گیا ہے۔ وَهُوَ مُبَاحٌ، اور شکار کیا ہے؟ مباح ہے، لیکن وَمِنْ حَيْثُ تَرْكُ التَّثَبُّتِ، اور مطلب یہ ہے کہ قرار کو چھوڑنے کی حیثیت سے اگر اس کو دیکھا جائے، یعنی قرار چھوڑ دیا اس نے تو ترک تثبت کے لحاظ سے محظور، قتل خطا کیا ہے؟ معذور ہے۔ کیوں؟ لأنه قد اصاب آدمیا، کس کو لگ چکا ہے نشانہ؟ تیر آدمی کو لگ چکا ہے۔ وَأَتْلَفَهُ، اور اس نے اس کو کیا کر دیا ہے؟ تلف کر دیا ہے۔ فَتَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ، تو اس میں کیا واجب ہوگا؟ وَالْإِفْطَارِ عَمَدًا فِي رَمَضَانَ، جان بوجھ کر ماہ رمضان میں دن میں افطار کرنا۔ فَإِنَّهُ مُبَاحٌ، یہ افطار مباح بھی ہے۔ کس لحاظ سے؟ فی نفسی افطار مباح ہے۔ کیوں مباح ہے؟ یہ رمضان کے دن میں قصدن افطار، یہ بھی حظر اور اباحت کے درمیان کیا ہے؟ امر دائر ہے۔ تو مباح کیوں ہے؟ من حیث اتصال ما ہوا مملوک لمالکی، اس لحاظ سے وہ مباح ہے کہ وہ اس سے متصل ہے جو مالک کی مملوک ہے، یعنی اس لحاظ سے کہ اس کا اتصال، یعنی اس سے متصل ہونے کی حیثیت سے جو مملوک ہے اپنے مالک کی، یعنی جو کھا رہا ہے تو اس کا مالک کون ہے؟ کھانے والا۔ تو مالک کس کو کھا رہا ہے؟ اپنی چیز کو کھا رہا ہے، چوری کر کے تو نہیں کھا رہا، کس کو کھا رہا ہے؟ تو مالک کا اپنی مملوک کو استعمال کرنا یہ کیا ہے؟ جائز ہے، مباح ہے۔ اس اعتبار سے یہ فعل کیا ہو گیا؟ مباح۔ لیکن ممنوع اس لحاظ سے ہے کہ انہ جنایت علی الصوم المشروع، کہ یہ جائز روزے کے خلاف کیا ہے؟ جائز روزے پر کیا ہے؟ جنایت اور جرم کا ارتکاب ہے، کہ روزہ رکھا تھا لیکن جان بوجھ کر اس نے کھا لیا، تو یہ جرم بھی ہو گیا۔ تو اب یہ اس قابل ہوگا کہ وہ کفارے کا کیا ہو جائے؟ سبب ہو جائے۔ بات پوری ہو گئی، یہاں تک سمجھ میں آئی بات؟ نیچے تک کر لیتے ہے نا۔ اب ذرا آخری بات ایک میں آپ سے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، بھئی یہ بتاؤ کتاب اچھی سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ شاندار آ رہی ہے سب کے؟ یس نہیں سمجھ میں آ رہی؟ ہاں تو سمجھیں پھر۔ ایک ہم کیسے پہچانیں گے کہ کس چیز کا سبب کیا ہے؟ اس کے لیے ایک قاعدہ بھی تو ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا سبب یہ ہے؟ تو اب لاسٹ میں ایک کلیہ بیان کرنا چاہتے ہیں سبب کی پہچان کا۔ سبب کی پہچان کا کلیہ، اس کی تفصیل کے بیان کے بعد یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں، سمجھے؟ تاکہ اس بیان سے وہ چیز جان لی جائے جو ابھی تک اس سے پہلے نہیں جانی گئی تھی۔ سبب کو تفصیل سے بیان فرما دیا، اسباب کو بیان فرما دیا، لیکن جناب ابھی تک ایسا ضابطہ معلوم نہ ہوا کہ جو سبب کی پہچان میں کام آئے۔ تو اب وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی شے کا سبب پہچاننا ہے، یہ پہچاننا ہے کہ یہ شے فلاں حکم کی کیا ہے؟ سبب ہے، فلاں حکم کا سبب ہے، تو سب سے ایک طریقہ یہ بتایا کہ شے کو حکم کا سبب پہچاننے کے لیے کہ یہ شے حکم کا سبب ہے، حکم کی نسبت اس شے کی طرف کر دی جائے اور حکم کو اس شے سے متعلق کر دیا جائے، یعنی معلق کر دیا جائے حکم کو اس شے پر، اس طور سے کہ حکم اس کے بغیر نہ پایا جائے اور حکم اس کے تکرر سے متکرر ہو۔ مطلق تعلق اور ارتباط مراد نہیں ہے بلکہ تعلیق مراد ہے۔ مطلب کسی شے کو اگر کسی حکم کا کسی سبب آپ کو پہچاننا ہے کسی شے کے بارے میں کہ یہ فلاں حکم کا سبب ہے، تو حکم کی اس کی طرف نسبت کر کے اور حکم کو اس شے پر اس طور سے معلق کر کے کہ اس کے بغیر حکم نہیں پایا جائے گا۔ تو اب منسوب الیہ، منسوب الیہ کون ہوگا؟ منسوب الیہ کون ہوگا؟
سبب جس کی طرف حکم منسوب کیا جائے گا، اور متعلق بھی وہ بھی کیا ہو جائے گا، یعنی جس کے ساتھ وہ کیا ہوگا، معلق ہوگا جس پر، تو منسوب الیہ اور متعلق بھی یعنی جس پر وہ معلق ہوگا وہ منسوب اور متعلق کا کیا ہوگا، سبب ہوگا۔ منسوب کا مطلب حکم اور متعلق کا مطلب وہ بھی حکم، تو منسوب الیہ اور متعلق بھی یہ کس کا سبب ہوگا، منسوب اور متعلق کا کیا ہو جاتا ہے، سبب ہو جاتا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ آخر کار کسی حکم کو کسی شے کی طرف منسوب کرنے کی وجہ سے ہمیں یہ کیسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ اس شے کا کیا ہے، سبب ہے، یہ اس حکم کا یہ شے سبب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، ایک شے کو دوسری شے کی طرف اضافت کرنے میں اور ایک شے کو دوسری شے پر معلق کرنے میں اصل یہ ہے کہ وہ مطلب یہ ہے کہ اس کا مسبب ہو اور اس کا حادث ہو، کیا ہو، وہ اس کا مسبب ہو۔ مسبب کون ہو، یعنی مطلب مضاف الیہ کا سبب ہو، مضاف الیہ کا کیا ہو، سبب ہو، اور مضاف پیدا ہو مضاف الیہ کے ذریعے۔ ارے مضاف الیہ کا سبب کیوں ہوتا، کیونکہ اضافت ہو جاتی ہے نا، اور ایک شے کی اضافت اگر دوسرے کی طرف ہو جائے تو کیا سمجھ میں آتا ہے، ابھی پڑھا کہ منسوب الیہ کیا ہے، سبب ہے، تو مضاف اور مضاف الیہ میں منسوب الیہ کون ہوتا ہے، ارے منسوب الیہ کون ہوتا، ہاں، اور متعلق بھی۔ تو اب ایسی صورت میں مضاف جو ہوگا وہ کیا ہوگا، مضاف الیہ کا سبب ہوگا، اور ارے ہاں مضاف الیہ کا کیا ہوگا، سبب ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ مضاف الیہ سے کیا ہوگا، حادث ہوگا۔ حادث کا مطلب پیدا ہونے والا ہوگا۔ اس وجہ سے ہم نے یہ کہا، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ کسب فلان یعنی فلاں کی کمائی، تو اس میں یہ مثال پیش کی ہے، تو سببیت یہ کمال اختصاص ہے، انہوں نے اس کو انجام دیا۔ اتنا سمجھ میں آیا؟ دیکھیے ذرا ملا لیں، وَإِنَّمَا يُعْرَفُ كَوْنُ الشَّيْءِ سَبَبًا لِلْحُكْمِ، وَإِنَّمَا يُعْرَفُ السَّبَبُ، سبب پہچانا جاتا ہے، یہ سبب کی پہچان کے کلیے کا بیان ہے، بعد بیان تفصیلہ، اس کی تفصیل کو بیان کرنے کے بعد، تاکہ اس سے یہ جان لیا جائے جو اس سے پہلے نہ جانا گیا تھا۔ یعنی شے کے حکم کو سبب کو پہچاننے کے لیے یہ قاعدہ ہے کہ حکم اس کی طرف منسوب ہو اور اس پر معلق ہو، تو منسوب الیہ اور متعلق بھی وہ سبب ہوتا ہے منسوب کا اور متعلق کا، یقیناً، کیونکہ ایک شے کو دوسری شے کی طرف مضاف کرنے میں اور ایک شے کو دوسری شے پر معلق کرنے میں یہ بات اصل ہے کہ وہ مضاف جس کو مضاف کیا گیا ہے وہ سبب ہو، اور جس کی طرف مضاف کیا گیا ہے وہ اس کا کیا ہو، مسبب ہو، اور وہ اس سے پیدا ہونے والا ہو۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے کسب فلان، فلاں کی کمائی، وحینئذ یرد علینا، اب ایک اعتراض ہے، اس وقت ہم پر ایراد یہ وارد ہوگا کہ بسا اوقات تم شرط کی طرف بھی تو حکم کو منسوب کرتے ہو، ارے ہوتا نہیں، ان دخلت الدار، تو شرط کی طرف بھی حکم کی کیا کی جاتی ہے، اضافت کی جاتی ہے، منسوب کیا جاتا ہے، فکیف یضطرد ھذا، تو اب یہ بات کیوں کر اس میں جاری ہوگی، یعنی اس کو بھی کیا ہونا چاہیے، سبب شرط کو، حالانکہ سبب شرط نہیں ہوتی ہے، اس کو سبب کا نام کیوں نہیں دیتے ہو، جبکہ شرط پر کس کی تعریف صادق آ رہی ہے، شرط پر سبب کی تعریف صادق آ رہی ہے۔ تو ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا يُضَافُ إِلَى الشَّرْطِ، مضاف شرط کی طرف مجازن کیا جاتا ہے، شرط کی طرف جو اضافت کی جاتی ہے وہ کیسے کی جاتی ہے، جیسے صدقۃ الفطر اور حجۃ الاسلام، اسلام کا حج اور فطر کا صدقہ، کیونکہ فطر وہ عید کا دن ہے، عید کا دن یہ صدقے کے لیے کیا ہے، شرط ہے، اور سبب یہ وہ فرد ہے جس کی وہ کفالت کر رہا ہے اور جس کی اس کو ولایت حاصل ہے، اور صدقہ ان دونوں کی طرف مضاف کیا جاتا ہے، سبب کی طرف بھی، راز کی طرف، اور یعنی شرط کی طرف بھی۔ اور ایسے ہی اسلام یہ حج کی شرط ہے اور سبب کیا ہے،
بیت اللہ اور حج دونوں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، مضاف کیا جاتا ہے۔